میں معافی چاہتا ہوں آپ کو، خاص طور پر یہ سما خراشی علینا کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوگی، لیکن وہ نانی ہے، بچی کہاں ہے وہ؟ نہتی بچی کہاں ہے وہ؟ کیا کہنا چاہتی ہے وہ؟ ویسے اگر آپ کے پروگرام میں وہ بیٹھی ہوتی تو شاید وہ کہتی حد ادب، لیکن خیر وہ اس وقت آپ کے پروگرام میں نہیں ہے، اور ان کا نمائندہ بیٹھا ہے ہمارے پاس، ان کا نمائندہ بیٹھا ہے، میں نے اگنور کیا یہ بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ کہیں وہ جا کر ادھر 26 مارچ کو نیب کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر یا نیب کے سامنے پیش ہو کر ان کو بھی یہی نہ کہہ دیں کہ میرے بچوں یہ تم نے کیوں مجھے غلطی کی ہے بلانے کی، اب تمہیں بھگتنا پڑے گا اور تمہیں اس کا نتیجہ جو ہے نا سخت طریقے سے بھگتنا پڑے گا۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اگر لوگوں کو سزائیں دی گئی ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں اس نون لیگ کا کیا کردار رہا ہے، ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جے آئی ٹی جو پاناما کے لیے بنائی گئی تھی اس کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی گئی تھی، اور اسی طرح سے اداروں کے اوپر اور اس کے اوپر ان کی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ بات نہ سنے، چیف جج صاحب یا جج بات نہ سنے تو آپ سپریم کورٹ پر بھی پتھراؤ کرائیں۔ سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں جو سپریم کورٹ کے اوپر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب پاناما پیپرز میں جے آئی ٹی بنائی گئی تو آپ نے اپنے حمایتی میڈیا سے وہ جے آئی ٹی پر واٹس ایپ کی خبریں لگوائیں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو تار کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ کو جے آئی ٹی نے بلایا تو پھر آپ نے جے آئی ٹی پر پریس کانفرنس کر دی، آپ نے کہا یہ ایجنسیوں کو نکالے یہاں پہ۔ اب اگر جنرل قمر جاوید باجوہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ جو آئینی حکومت ہے پاکستان کی، اس کو ہٹانے میں نواز شریف کا یا مریم نواز کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالیں، آپ پاکستان کی آئی ایس آئی کو گالیاں نکالیں۔ یعنی جو بندہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے، آپ اس کو میڈیا میں اس کو سکینڈلائز کریں، آپ ان کو گالیاں نکالیں، سب کچھ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ورکرز کو لے کے جائیں۔ ابھی جیسے علینا کہہ رہی تھی کہ ساتھ ان پر یہ الزام لگائیں کہ آپ نے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب مریم نواز صاحبہ نیب بلا کیوں رہی ہے؟ ان کی ضمانت ہو چکی ہے چودھری شوگر مل کیس میں، 7 کروڑ روپے زر ضمانت انہوں نے جمع کرائی۔ نیب ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ تو وہ خاتون ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لندن تو چھوڑیں، پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ جو 7 کروڑ آپ نے جمع کرائے اس کے عدالت میں، اس کے منی ٹریل دے دیں۔ اب یہ پوچھنا کوئی گناہ ہے؟ یہ پوچھنا کوئی خلاف قانون ہے؟ کیا یہ پوچھنا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ وہ جو 7 کروڑ آپ نے عدالت میں ضمانت جمع کروائی ہے یہ کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ یہ کسی ٹیکس میں آپ کے ریٹرن میں کہیں اتنی اماؤنٹ کا ذکر نہیں ہے، تو اس کی منی ٹریل دے دیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں جب آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ دوسرا کیس جس میں ان کو بلایا گیا ہے، 1500 کنال اراضی جو تھی وہ سرکار کی اراضی، آپ نے جو ماسٹر پلان ہے اس کی دھجیاں اڑا دی، آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اس کو شامل کر کے آپ سعودی عرب والا سرور پیلس جو ہے نا وہاں پر آپ وہ بنانا چاہتے تھے۔ تو اگر نیب یہ پوچھے گی ان کرمنلٹی کے بارے میں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے ورکرز کے ساتھ دعویٰ بول دیں وہاں پہ جا کے؟ جناب فخر رحمان صاحب، سمیع صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں کہ جو جے آئی ٹی جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں جہاں بیٹھتی تھی اس کو باقاعدہ وہاں پہ آگ لگانے کی، وہاں پہ دہشت گردی کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور ایک بڑا فون جو تھا اس وقت مری میں بیٹھے ایک شخص کو گیا تھا اور ان کو اس چیز سے روک دیا گیا تھا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جے آئی ٹی کی جو پاناما کیس میں بنی تھی اس پر باقاعدہ حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ دوسرا، جیسے میں نے آپ کو انہوں نے بھی کہا کہ وہ ایک نہتی لڑکی، کہ جب ان کے اوپر نیب کا شکنجہ تنگ ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لڑکی اور اس کے ساتھ پھر کہہ دیتی ہے نہتی، اور ساتھ میں اس دفعہ جو ان کا جانے کا منصوبہ ہے وہ مسلح ہو کر جانے کی منصوبہ بندی ہے، اور اس وقت وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب جب جایا جائے اور پولیس کا استعمال ہو تو پھر وہاں پر لاشیں گریں اور سڑکوں کے اوپر جو ہے خون خرابہ ہو، اور اس طرح سے جو ان کی کرپشن کے حوالے سے جو کیسز ہیں اور جس مقصد کے لیے نیب نے بلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب انہوں نے پتھراؤ کیا تھا تو ان کا جو طلبی کا نوٹس تھا وہ اس وقت سسپینڈ کر دیا گیا تھا، یعنی کہ نیب نے اس وقت اس کو کہا منسوخ کر دیا تھا، ان کو کہا تھا بعد میں آپ کو بلایا جائے گا۔ اس وقت بھی یہی ہے، اور کیونکہ ان کے پاس اب سیاست میں وہ فیل ہو چکی ہیں، جتنے جلسے جلوس وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر چکے ہیں، اور یہاں تک کہ جس پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کی اتحادی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے،
تو اب ان کی جو سیاست ہے وہ یہی ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ جو لاسٹ ٹائم بھی حمزہ نہیں تھے اور شہباز شریف جو تھے وہ اس قسم کی سیاست سے اجتناب کر رہے تھے. تو اس دفعہ بھی اب جو جیسے کہ شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ شین نکلے گا, تو نون لیگ کے اندر باقاعدہ سے ایک مریم یا نواز شریف گروپ اور شہباز شریف گروپ جو ہے وہ واضح طور پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ علیحدہ ہو گیا ہے. اور اب یہ جو پرتشدد کارروائیوں کی طرف جا رہے ہیں, یہ باقاعدہ جو اعلان کرنا کہ اور مولانا فضل الرحمان کا کہ یہ پی ڈی ایم بھی ان کا ساتھ دے گی, تو اب یہ لاسٹ ان کی حکمت عملی ہے کہ کسی طرح سے سڑکوں کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے کہ ان کو نیب کی طرف سے گرفتار نہ کیا جائے بلکہ ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے اور یہ اسی طرح سے کرپشن کے کیسز سے بچ سکیں. تو یہ اس وقت ان کی. اچھا, آپ نے کہا کہ پہلے مولانا فضل الرحمان کی ہم نے بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں, لیکن پی ڈی ایم میں تو جھگڑا ہے, ساری جماعتیں کس چکر میں؟ پیپلز پارٹی نے تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. کل بلاول بھٹو نے جو بات کہی ہے کہ ایک ہی خاندان تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ پالا پوسا, ان کو جوان کیا, تو وہ نام لیے بغیر نواز شریف صاحب کا خاندان پورا انہوں نے اس کی کتھا سنا دی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سینٹ کا, اس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ علیحدہ علیحدہ کوششیں کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اپنا وزن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈالا ہے. جماعت اسلامی نیچرل ہے اگر یہ بات کرے, کیونکہ ایک پاور بیس جو بہت بڑی بیس تھی جماعت اسلامی کی وہ کراچی تھی, جس کو ایم کیو ایم نے اوورٹیک کر لیا تھا. اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کے دوبارہ آفیسز کھولے جا رہے ہیں, تو وہاں پر جماعت اسلامی کو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ کنسیشنز چاہیے, اسی طرح کا کچھ ریلیف چاہیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ میں پروونشل گورنمنٹ ہے ان کی, تو وہ ایک چیز ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے جو سیاسی طور پر جو وہاں پر ان کی جو کھویا ہوا مقام ہے جماعت اسلامی کا, اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایم کیو ایم سے وہ ٹیریٹری, کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے جو ایم کیو ایم کی ٹیریٹری ہے, اردو سپیکنگ لوگ جماعت اسلامی میں تھے, وہ جماعت اسلامی کو چھوڑ کے ایم کیو ایم میں آ گئے. تو جماعت اسلامی کی یہ خواہش ہے کہ اب وہ الطاف حسین کی لیڈرشپ نہیں ہے, یہ جو ایم کیو ایم ہے ان کے اندر اس طرح کے کرزمے والے لوگ نہیں ہیں, تو جماعت اسلامی شاید اپنی اس پاور, اپنی اس بیس کو ری کیپچر کر سکے, تو وہ ووٹ ان کے پاس چلا گیا. اب اس ساری یہ جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں, اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ کل کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلاول میرا ایک ہی بچہ ہے, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. تو یہ باتیں اب کھل کر ٹی وی پر شروع ہو گئی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے اوپر نون لیگ نے ایک پورا ملبہ ڈال دیا ہے کہ جو لانگ مارچ تھا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, پورا ان کو ایک قربانی جیسے ایک بکرا بنایا ہے جن کے اوپر سارے الزامات رکھ کے تو خود ایک سائڈ پہ ہوئے. جبکہ شہری رحمان صاحبہ کو میں نے سنا, پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ طے کیا جائے موڈیلٹیز کیا ہوں گی, لانگ مارچ کا کتنا ڈیوریشن ہوگا, کیسے لوگ پہنچیں گے. وہاں پر ایک سازش کے تحت مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان کو استعمال کر کے استعفوں والی بات لے آئی, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ چکی تھی پہلے بھی کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا, اور نون لیگ کو پتہ تھا کہ ان کا ریئیکشن یہ ہوگا, تو پھر ہم پی ڈی ایم یہ کہہ کر مولانا احتجاج ملتوی کر دیں گے لانگ مارچ کہ ایک جماعت نے ٹائم مانگا ہے ہم سے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ان کے فیصلے ہوں گے. تو یہ ایک باقاعدہ طور پر جو پیپلز پارٹی کے اوپر ایک سٹگما لگانے کی یہ کوشش کی ہے کہ انہوں نے ایجنسیوں سے صلح کر لی ہے دونوں کو, یعنی سے پرپس تو نون لیگ کا پورا ہوتا ہے نا کہ سیاست میں ایجنسیاں ملوث ہیں پوری طرح, اور پیپلز پارٹی بھی ان کا اعلیٰ کار بن گئی. تو وہ جو بیانیہ تھا وہ جو بیانیہ تھا فوج کا, فوج کو ملائن کرنے کا, وہ بیانیہ بھی پورا ہو گیا, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حساب برابر کر لی. سوری اب آپ کہہ سکتے ہیں. آصف زرداری جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ میں نہیں جا سکتا, تو وہ خود بھی تو اس چیز کو مان ہی رہے ہیں نا. بالکل سمیع صاحب, یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی, اس کے اندر جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر لانگ مارچ کی جو تیاریاں تھیں اس کے حوالے سے جس طرح کی تیاری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی.